बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों मैं गुलजान बलोच, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज का वीडियो इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट इस वजह से है कि किसी भी किस्म की आपने अगर वीएफडी के ऊपर गलत पैरामीटरिंग की हुई है, आपने कोई भी गड़बड़ी अपने वीएफडी के साथ किया हुआ है, यानी कि सेटिंग को छेड़ा है इधर उधर से, आज मैं वही आपका मसला हल करने जा रहा हूँ। यानी कि आप कोई भी सेटिंग ख़राब कर बैठते हैं, अब आपको बिल्कुल पता भी नहीं चल रहा कि आप किस तरह से इसकी सेटिंग करेंगे, दोबारा रीसेट करेंगे, रिकवर करेंगे, जो है ना पैरामीटर्स को रिस्टोर करेंगे, सेटिंग को रिस्टोर करेंगे। वही तो तरीका मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। तो ये इम्पोर्टेंट वीडियो है। और वीएफडी को रीसेट करने के बाद मुकम्मल सेटिंग, यानी कि इम्पोर्टेंट 3 सेटिंग्स हैं जो कि हमारे इस्तेमाल के लिए हैं, तो वही सेटिंग आपके सामने रखने हैं। अगर तो आपकी वीएफडी में कोई सेटिंग का इशू होगा, वो ख़त्म होना है। अब ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, अगर तो सेटिंग का इशू होगा ख़त्म होगा, ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि भाई बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि सेटअप में इशू आता है, प्लेटों की वायरिंग में इशू आता है, मोटर में इशू आता है, केबल में इशू आता है, इन्वर्टर की अंदरूनी निज़ाम में इशू आता है, कोई रिपेयरिंग की ज़रूरत होती है, तो ज़ाहिर बात है वो तो वीडियो में जो है ना सेट नहीं होने वाला। तो ये चीज़ ज़रूरी है कि आपने सब चीज़ जो है ना सेटिंग के ऊपर नहीं डालनी। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि उनका ताल्लुक सेटिंग से नहीं होता, आपके सेटअप के ऊपर होता है। अच्छा, ये चीज़ आपके जहन में आनी चाहिए। अच्छा, अब बात करते हैं वीएफडी को आप किस तरह रीसेट करके दोबारा मुकम्मल सेटिंग कर सकते हैं। उससे पहले आपसे हमेशा की तरह दरख्वास्त है, चैनल को सब्सक्राइब करें जी, और उसके बाद वीडियो को लाइक करें। कमेंट करें या ना करें वो आपका मर्जी है, लाइक करें वीडियो को। बढ़ते हैं, यहाँ पर रीसेट करने के लिए आपने किस पैरामीटर में जाना है, प्रोग्राम बटन दबाएं। आपके सामने जो भी आपने सेटिंग करके जो है ना इसको छेड़ा है, जैसे आप प्रोग्राम बटन दबाएंगे, हत्ता कि आपका स्क्रीन पर अगर वो फ्रीक्वेंसी भी शो नहीं हो रहा हो ना, 0 हो ना इस तरह, फिर भी आपने प्रोग्राम बटन दबाना है और आपका सेटिंग हो जाएगा। प्रोग्राम बटन दबाएं, जो भी आपके सामने सेटिंग आ जाएगा, आपने अप डाउन तीर से P0 में आना है। P0 पर अगर आप पहुंच गए, यूं समझें कि आप रीसेट करने के करीब आ चुके हैं। जिस तरह यहाँ पर आपको दिख रहा है P0 डेटा एंटर, जब P0 पर आप डेटा एंटर करेंगे तो कुछ इस तरह का आपके पास पैरामीटर आएगा P0.00। जब इस तरह का पैरामीटर आपके सामने आ जाए तो आपने जस्ट करना ये है कि आपने नीचे वाला तीर दबाना है। बस एक बार नीचे वाला जब तीर आप दबाएंगे तो P0 17 होगा। बाज़ दफ़ा गलती से 2 बार दबाई जाती है, पता नहीं चलता, तो अगर 16 है तो आपने वापस इसको 17 करें। 17 करने के बाद अब मैं आपको वीएफडी रीसेट करा रहा हूँ। रीसेट करने से इंशाल्लाह होगा कुछ भी नहीं, डरने का ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। जो सेटिंग आपने दोबारा करने हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, उसका भी आप बिल्कुल टेंशन ना करें। यहाँ पर आप 17 पे डेटा एंटर करें, जैसे एंटर करेंगे यहाँ पर 0 होगा। अब इस 0 को आपने 1 करना है। जैसे 1 करेंगे तो आपने डेटा एंटर करना है। डेटा एंटर करने के बाद कुछ इस तरह वीएफडी आपका जो है ना बुझ के बत्तियां जल जाएंगी। अब नॉर्मल वीएफडी जो है ना इस तरह होती हैं, रीसेट P000 दोबारा वापस आता है। कुछ केसेस में होता यह है कि फिर पावर ऑफ SP1 ऐसे फॉल्ट्स शो करने लगते हैं। अगर ऐसी कोई आपके सामने भी कोई चीज़ आ जाए, SP1 या पावर ऑफ या POFF, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इस वीडियो को लेकर अपने इन्वर्टर के ऊपर बैठे हैं, मैं आपको तसल्ली देता हूँ भाई, घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका ताल्लुक डायरेक्ट सेटिंग से है, उस फॉल्ट का वो मैं आपको समझाऊंगा तो वो ठीक हो जाएगा। अब सबसे पहले कौन सी सेटिंग में आप जाएंगे रिस्टोर करने के बाद? अगर आपके पास पावर ऑफ आ गया है, देखें पहले यहाँ पर 00 शो कर रहा था तो रीसेट हो गया, तो वो 50 शो होने लगा है। नॉर्मली तो 50 शो होने लगता है। अब इसकी कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग है, वो आपने लाजमी करने हैं। वो कौन से हैं मैं बताता हूँ। प्रोग्राम बटन दबाएं, नीचे का तीर गिनती करके 4 दफ़ा दबाएं, 1 2 3 4। इससे होता यह है कि PB पे आसानी से पहुंचता है, हर किसी को फिर जो है ना आसानी होती है। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आप PB पे आ जाएं, अगर पढ़े लिखे नहीं है तो गिनती करके 4 दफ़ा दबाएं 0 पे, तो PB पे खुद ब खुद ऑटोमेटिक आ जाएगा। डेटा एंटर करें। अब रिस्टोरेशन के बाद सेटिंग हो रही है। अब अगर SP1 पावर ऑफ ऐसी कोई सिचुएशन आपके सामने बना हुआ है तो घबराना नहीं है, वही सेटिंग अब बताने लगा हूँ। आपने PB00 पे एंटर करना है। एंटर करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर 1 होगा।
آپ نے 0 کرنا ہے، انٹر کرنا ہے. اس کے بعد آپ کا انورٹر کٹک سے جو ہے نا باہر آئے گا. ایک مرتبہ پھر میں آپ کے سامنے عرض کر دوں، اگر آپ وی ایف ڈی کے اوپر ویڈیو کو لے کر اگر سیٹنگ کر رہے ہیں تو میرے ساتھ کر رہے ہیں، تو اب آپ کے انورٹر پر پاور آف کا فالٹ ختم ہو چکا ہوگا. اس طرح 50 شو کر رہا ہے. دوبارہ آپ انٹر کریں، پروگرام دبائیں، ڈیٹا انٹر کریں تو PB01 ہوگا. اب کچھ کیسز میں سنگل فیس چیزوں پر SP0 آ سکتا ہے، اس کے لیے بھی پریشان نہ ہو. یہاں پر ڈیٹا انٹر کریں PB01 پہ، اس سیٹنگ کو بھی آپ نے 0 رکھنا ہے. اگر 3 فیس موٹر ہیں، 3 فیس چیزیں ہیں تو اس کو ہرگز 0 نہ کریں، 1 پر رہنے دیں پروٹیکشن کے لیے. انٹر کریں. سیٹنگ کرنے کے بعد یہاں سے آپ PB05 کی سیٹنگ میں آ جائیں. اب ریسٹوریشن کرنے کے بعد میں امپورٹنٹ سیٹنگ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. PB05 کی سیٹنگ میں انٹر کریں. یہاں پر ریسٹوریشن کرنے کے بعد 0 آپ کے سامنے شو ہوگا. یہ ڈیکریزیشن لمٹ ہے فریکوینسی کا، یعنی کہ فریکوینسی گرنے کا کوئی گنجائش یہاں پر نہیں ہے. اب 0 ہے. جیسے فریکوینسی آپ کی 50 پورا نہ کر پائیں گے، نیچے کی طرف آئیں گے تو آپ کا انورٹر انڈر وولٹیج کا ٹرپ دے دے گا، یعنی کہ یو کا. تو اس کو ختم کرنے کے لیے، اس کو ٹھیک کرنے کے لیے یہاں پر آپ نے 30 یا 50 رکھنا ہے، انٹر کرنا ہے. اس کے بعد PB06 کی سیٹنگ کو آپ نے 0 کرنا ہے، انٹر کرنا ہے. اس کے بعد PB07 کا سیٹنگ آپ نے 150 پہ کرنا ہے، انٹر کرنا ہے. اب آپ نے پروگرام بٹن 2 بار دبانا ہے، باہر آنا ہے. 50 شو ہو رہا ہے آپ کے سامنے جی. اگر کوئی SP1 جیسی کوئی ایرر شو ہو رہا ہے، کوئی بھی فالٹ، تو آپ اسٹاپ والا بٹن دبائیں گے، وہ آپ کا ختم ہو جائے گا. اچھا، اگر دیگر کوئی فالٹ یہاں پر دکھ رہا ہے مستقل طور پہ، انہی سیٹنگ سے بھی پاور آف کا مسئلہ نہ آ جائے، POFF کا یا OU3 جیسی کوئی فالٹ آ رہا ہے، تو اس صورت میں آپ کیا کریں گے تو میں آپ کو بتاتا ہوں. یہاں پر آپ رن کریں. اگر آپ کے انورٹر پر کوئی فالٹ نہیں آ رہا تو آپ اسی سیٹنگ جو میں نے آپ کو بتائی ہیں کرنے کے بعد آپ اس کو رن کریں گے تو انشاءاللہ ٹھیک چلے گا. اگر پھر بھی پانی جمپنگ کرے یا ٹرپ ہو جائے تو دوسری بار آپ پروگرام بٹن دبائیں، PB میں انٹر کریں، PB04 کی سیٹنگ کھولیں. نارملی ریسیٹ کرنے کے بعد یہاں پر 80 ہوگا. اگر تو آپ کے وولٹیج کم ہے، پانی کم ہے، جمپنگ ومپنگ کوئی نہیں ہے، ٹرپنگ کوئی نہیں ہے، تو اس کو 70 کریں، کیونکہ آپ کے پاس وولٹ کم ہے. اگر وولٹ آپ کے پاس زیادہ ہے، جمپنگ ہو رہا ہے، ٹرپنگ ہو رہی ہے، تو آپ اس کو بڑھائیں. 10% بڑھاتے جو ہے نا آپ نے سیٹنگ کرنا ہے، آپ نے انٹر کرنا ہے. یہ دیکھیں میں اس کو 650 وولٹ کی سیٹنگ کرتا ہوں، 650 پہ یا 95 پہ، ٹھیک ہے، تو انٹر کرتا ہوں. اچھا، اس کے بعد PB05 وغیرہ کی اور پہلے سے آپ نے سیٹنگ کی ہوئی ہے تو آپ چلائیں گے تو آپ کا انورٹر ٹھیک چلے گا. اچھا، یہاں پر PB کی سیٹنگ کمپلیٹ ہوئی ہے. اب ریسٹوریشن کے بعد P2 کی سیٹنگ آپ کو دکھاتا ہوں. P2 کی سیٹنگ میں کون کون سے سیٹنگ امپورٹنٹ ہیں، جو کہ P2 کا سیٹنگ ریسٹوریشن کے بعد بھی وہی رہے گا جو پہلے تھا. P201 کی سیٹنگ آپ نے موٹر ریٹڈ کلو واٹ یہاں پر اپنے موٹر کے حساب سے سیٹ کرنا ہے. اگر پتہ نہیں ہے تو سولر ان پٹ کلو واٹ کے حساب سے سیٹ کریں. 12 پلیٹیں ہیں تو میں مثال دے سکتا ہوں، 6 سیٹ کریں گے، 20 ہیں تو 10 کریں گے. اس طرح 500 واٹ کی پلیٹ ہے. اچھا، P202 کا سیٹنگ آپ سیٹ کریں گے اپنے موٹر کی فریکوینسی کے حساب سے، 50 لازمی ہونا چاہیے. P203 آپ اپنے موٹر کے حساب سے سیٹ کریں گے. اگر موٹر کا پتہ آپ کو نہیں ہے کہ کتنے RPM کا ہے تو 1460 یا 2850 آپ رکھ سکتے ہیں. P204 آپ اپنے موٹر کی وولٹیج کے مطابق سیٹ کریں گے. اگر آپ کو پتہ نہیں ہے کہ موٹر کے کتنے وولٹ ہیں، تو اگر آپ کا 380 پہ ٹھیک چلا رہا ہو تو 380 رکھیں، نہ تو آپ چینج کر کے 220 یا 230-40 کر دیں. باقی سیٹنگ آپ نے چینج نہیں کرنے. یہ P205 کا سیٹنگ امپیئر کا ہے، یہ آپ جب کلو واٹ سیٹ کریں گے تو خود بخود ٹھیک ہو جائے گا. نہ تو کچھ امپیئر آپ نے بڑھانا ہے تو یہاں پر 20 یا 30 کر سکتے ہیں. اس کے بعد اب P2 کی بھی سیٹنگ کمپلیٹ ہوئی ہے. اب PE کا سیٹنگ میں آپ کو کچھ دکھاتا ہوں. ریسٹوریشن کے بعد آپ کس طرح رکھیں گے. PE00 ڈیٹا انٹر، پھر آپ کے سامنے کوڈ کا جگہ آ جائے گا سارے 0، تو یہاں پر 40721 کوڈ ڈالیں. تو 40721 جب آپ کوڈ ڈالیں گے تو یہ PE01 پہ چلا جائے گا جی. تو PE01 پہ آپ نے انٹر نہیں کرنی، یا آپ یہاں پر دیکھتے ہیں 00 سے کچھ زیادہ ہے تو یہاں پر آپ نے 00 رکھنا ہے. PE02 کی جو سیٹنگ ہے یہ آپ اپنے انورٹر کی کیپیسٹی کے مطابق رکھ سکیں گے. اب اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ 15-18 کا اگر انورٹر ہے یا اس سے نیچے ہے، 5 کلو واٹ کا سیٹنگ 02 یا 01 ہوگا، 7-11 کا 03 یا 045 ہوگا، اور 11-15 کا ہوگا 05 یا 06 ہوگا،
اور یہاں پر 15-18 کا 06 یا 08 ہوگا، اور 18-22 کا یہاں پر 07 یا 011 ہوگا۔ اس طرح بڑھاتے بڑھاتے آپ نے کچھ جو ہے نا سیٹنگ آپ نے نارمل رکھنا ہے۔ اچھا، اس کے بعد P203 کی سیٹنگ میں کچھ نہیں کرنا، PE03 اور PE04 میں آپ نے جو ہے نا اپنے موٹر کے حساب سے وولٹیج رکھنے ہیں۔ اگر سنگل فیس چیزیں آپ چلانا چاہتے ہیں تو 220 یہاں پر رکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد PE05 میں کچھ نہیں کرنی، PE6 میں بھی نہیں کرنی۔ 7 کی سیٹنگ آپ نے 900 کرنا ہے تاکہ آپ کا OU3 کا فالٹ نہ آ جائے، اور PE08 کی جو سیٹنگ ہے وہ آپ نے رکھنا ہے 350 اگر آپ 3 فیس موٹر چلا رہے ہیں۔ اگر وہاں پر کوئی گڑبڑ کر رہا ہے، کوئی انڈر وولٹیج یو کا ٹرپ آ رہا ہے یا پاور آف جیسی کوئی سچویشن بن رہا ہے تو اس کو آپ 150 بھی رکھ سکتے ہیں۔ اور PE9 کی سیٹنگ میں کچھ بھی نہیں کرنی۔ اگر نارملائزیشن کے لیے آپ کو دکھا دوں تو یہاں پر آپ نے 210 رکھنا ہے۔ اور PE10 کی جو سیٹنگ ہے یہ کم وولٹیج ہیں پلیٹوں کی طرف سے آپ کی، یعنی کہ 450 سے نیچے ہیں تو 110 120 آپ رکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کی پلیٹوں کی طرف سے وولٹ زیادہ آ رہے ہیں تو 95 یا 90 یا 100 آپ رکھ سکتے ہیں۔ اور PE11 کا جو سیٹنگ ہے یہ آپ نے 100 رکھنا ہے لازمی۔ اگر OU1 جیسی کوئی مسئلہ ہے تو آپ اس کو 100 سے کم کر کے 90 یا 80 کر سکتے ہیں۔ PE12 کا جو سیٹنگ ہے یہ آپ نے 00 رکھنا ہے۔ اب یہ سیٹنگ بھی آپ کی ریسٹوریشن کے بعد کمپلیٹ ہو گئی، جو آپ کو لگتا تھا یہ 12 کی سیٹنگ جو ہے نا 00 پہ آپ نے انٹر کرنا ہے۔ ہر سیٹنگ چینج کرنے کے بعد انٹر کرنا لازمی ہے، یہ سختی سے یاد کریں۔ اچھا، اس کے بعد جب آپ کا اس طرح سیٹنگ کریں گے تو میں نہیں سمجھتا کوئی فالٹ آپ کے انورٹر پر باقی رہے۔ اب میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے عرض کی کہ اگر آپ کی سیٹ اپ میں کوئی ایشو ہے تو وہ یہاں سے ٹھیک نہیں ہوگا۔ سیٹ اپ میں جب ایشو ہوگا OC1 کا فالٹ آ سکتا ہے، OC3 کا فالٹ آ سکتا ہے، OUT1 یا 2 3 اس طرح OUT جیسا کہ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، تو اس طرح کی کوئی فالٹ آ سکتا ہے تو وہ سیٹ نہیں ہوگا۔ باقی OU3 یا OU1 یا OL1 اس طرح کے کوئی بھی فالٹ اگر آ رہا ہے، OU یا کوئی بھی اس طرح کی جو سیٹنگ سے اس کا تعلق ہے تو وہ انشاءاللہ اسی سیٹنگ سے آپ کا ٹھیک ہو جائے گا۔ تو ویڈیو لمبی ہو گئی، آپ سے اجازت چاہیں گے۔ ہمیشہ کی طرح ویڈیو کو لائک کرتے جائیے گا، اور اگر آخر تک آپ نے ویڈیو سنی ہے تو کمنٹ میں اوکے لکھتے جائیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اجازت دیں، اللہ حافظ۔